बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से बारिशों ने तबाही पाकिस्तान में मचा दी है, हैरान कौन है कि अभी सैलाब नहीं आया, लेकिन इस सैलाब से पहले सैलाबी तबाहकारियाँ हो रही हैं। तो हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, हमारे हुक्मरान कहाँ पे हैं, इस पर हमने बात करनी है। इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेनेट के इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, 11 सीटों पर हुए नहीं बल्कि होने जा रहे हैं। 11 सीटें हैं वहाँ पे इत्तेफाक राय हो गया। किसके दरमियान? हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान। वहाँ पे हुकूमत किसकी है? पीटीआई की हुकूमत है। अपोजिशन उसको एक आंख भी देखने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से जवाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी अपोजिशन के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि वहाँ पे इत्तेफाक राय हो गया। 11 सीटें हैं तो अपोजिशन की तरफ से तजवीज़ दी गई कि जनाब आपके हिस्से में 6 सीटें आती हैं, 5 हमारे हिस्से में आती हैं, तो आप इंतखाबात को इत्तेफाक राय से ले जाते हैं। इस पर अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर कोई अरबों रुपए यहाँ पे चलेंगे, करोड़ों रुपए कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, एक तमाशा लग जाएगा। तो इस पर अली अमीन गनापुर की तरफ से हाँ कह दी गई। लेकिन इसके बाद वहाँ पे जो धमाक चौकड़ी मची है, जिस तरीके से वहाँ पे घमसान जारी है, ये घमसान किसके दरमियान है? ये अपोजिशन और हुकूमत के माबैन नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है। शहबाज गिल जैसे लोग बड़ी दूर की कौड़ी लाए, वो कहते हैं कि अगर इंतखाबात हो जाएं तो 11 की 11 नहीं तो 9 सीटें तो तहरीक इंसाफ की हैं। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कैसे 3 सीटें उनको दे दी गई हैं कि 6 अपनी, 5 उनकी, 2 सीटें वो दे सकते थे लेकिन बाकी 3 उनको मुफ्त में दे दी गई हैं। ये शहबाज गिल की तरफ से कहा गया। और दीगर भी कई शहबाज गिल के हामी यही बात करते हैं कि इनके साथ तो मिलकर बैठना ही नहीं चाहिए। बहरहाल ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये दुरुस्त फैसला किया गया है। शहबाज गिल कहते हैं बेशक सारी सीटें हार जाएं लेकिन आपकी इंटेग्रिटी वो तो बरकरार रहेगी, आपका असूल तो बरकरार रहेगा, आपका नजरिया तो बरकरार है। ये कहाँ पे नजरिए की बात कर रहे हैं? इमरान खान की तरफ से इसी नजरिए को लेके तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें तोड़ दी गई थी। और फिर आइन क्या कहता है उसको किस तरह से वायलेट किया गया। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं यहाँ पे आइन की, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पीटीआई के लोग जो अली अमीन गनापुर के मुखालिफ हैं वो दर्ज दे रहे हैं इंटेग्रिटी का, असूल का, कानून का। तो यहाँ पे तो इस तरह का कानून चलता है। तो बाकी यहाँ तक वहाँ पे इलेक्शन की बात है। अगर वहाँ पे इलेक्शन शफाफ होते हैं तो तहरीक इंसाफ वाकई 9 सीटें निकाल सकती है। वहाँ पे खसूसी नशिस्तें इनके हवाले कर दी गई, 92 इनकी हैं तहरीक इंसाफ के, और 50 से ज्यादा इनको खसूसी नशिस्तों से नवाज दिया गया। और इस तरीके से इनमें नशिस्तें मानी गई कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि जरूरत नहीं है टास्क की। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के झोली में, दामन में एक सीट फेंक दी जिस पर टास होना था। इनके पास इतनी ज्यादा सीटें आ गई हैं कि आगे ये मुफ्त में किसी न किसी को बांटते चले जा रहे हैं। बात हम कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन की। अगर वहाँ पे शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ हो सकता है। जिस तरह से इनकी तरफ से कहा जाता है कि इनकी 9 नशिस्तें हो सकती थी सेनेट की, लेकिन अब इनकी तरफ से 6 पर इत्तेफाक किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? अली अमीन गनापुर बहुत सी चीजों को समझते हैं, देखते हैं, और वो तो हर चीज उनके सामने हो रही है। अगर वहां पे इलेक्शन होते, शफाफ इलेक्शन होते हैं, लोग तहरीक इंसाफ के इनके बंदे इनको वोट दे देते हैं तो वाकई 9 सीटें इनकी निकल सकती थी। लेकिन सूरत हाल क्या है? 20 लोगों को इमरान खान की तरफ से एक मौके पर वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, उन्होंने पैसे पकड़े थे। और पीपल्स पार्टी जहाँ पे उनका एक वोट नहीं था, उनका पूरा एक मुकम्मल सेनेटर बन गया था। वहां पे तो ये सूरत हाल है। तो अगर अली अमीन गनापुर की तरफ से ऐसा इत्तेफाक राय किया गया है तो बेहतर है। अदरवाइज पता होना चाहिए कि वहां पे जिस तरह से दबाव है, जिस तरह से पैसा चलता है, इनके हिस्से में, पीटीआई के हिस्से में अगर सीट आती तो फिर सिर्फ 1 सीट आनी थी, बाकी 11 में से 10 सीटें इनको मिल जानी थी। आज की अपोजिशन को सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर कहा जाए तो वहां पे ये दुरुस्त फैसला किया गया है। 6 इनकी, 5 उनकी। गो के तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा इससे नुकसान तो है, लेकिन सारी जाति देख के अगर इनकी तरफ से 6 पर इत्तेफाक किया गया है तो बेहतर है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले थे उनकी तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने घेराव की धमकी भी दे दी है। इस हवाले से भी हैरान कौन खबर है। मुज़ाकरात नाकाम, नाराज सेनेट उम्मीदवारों की वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी। नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वकास और रज़ई शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर सलमान राजा वज़ीर आला से मुलाकात के लिए इनको ले गए थे। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद नाराज रहनुमाओं की अली अमीन गनापुर से दूसरी मुलाकात भी हुई। किसी सूरत कागज़ा नामजदगी वापस नहीं लेंगे, ये नाराज रहनुमाओं की तरफ से कहा गया है।
ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسا تماشا لگنے جا رہا ہے خیبر پختونخوا سینٹ کے الیکشن میں، جس میں اتفاق رائے کی بات کی گئی تھی۔ تو باقی میاں صاحب پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پہاڑ پر وہ بندہ چڑھتا ہے جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے یا کوئی قرض لینے کے لیے پیچھے لگا ہو، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے نہ تو کسی کا قرض دینا ہے، اگر انہوں نے قرض دینا ہے تو پھر وہ کرپشن کا پیسہ ہے جو پاکستان کا لوٹا گیا، انہوں نے وہاں پہ سر محل بنا لیا، آصف علی زرداری نے سر محل بنایا اور ان کی طرف سے ایون فیلڈ بنا لیا گیا۔ تو اس طرح سے ان کی ٹیٹیز بھی بے شمار ہیں۔ باقی انہوں نے کس کا قرض دینا ہے؟ جو لوگ ان کو قرض دیتے ہیں جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو مزید اتنا قرضہ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، واپسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہم کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کسی کا قرضہ نہیں دینا، اور نہ ہی اس لیے پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں کہ ان کے کوئی پیچھے لگا ہوا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب اس لیے پہاڑ پر چڑھے ہیں کہ یہاں پہ سیلاب آ گیا، پنجاب میں سیلاب آ گیا، باقی صوبوں میں بھی سیلاب آ گیا، تو اس سے بچاؤ کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے سوچا کہ ہم پھر اوپر چڑھائی پر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ بھی ڈونگا گلی میں جا پہنچے ہیں، اور چھانگلا میں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ آج جا رہے ہیں۔ کل سے میاں نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مری ہی کئی علاقے ہیں، کوئی نتھیا گلی کے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ نتھیا گلی تو نہیں جائیں گے کیونکہ وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور پنجاب کے ان جگہوں پر یہ سیریں کرتے پھر پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ سیلاب نے تباہیاں مچائی ہوئی، جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا۔ اس خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بارش طغیانی تباہ کاریاں جاری، کئی دیہات کا رابطہ منقطع، نالا ڈیک بکھر گیا، کرنٹ چھتیں گرنے سے 9 لوگ جاں بحق، پنجاب میں چوتھے سپیل کا الرٹ جاری۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ لاہور 4، نوشہرہ ورکا 9 مولود، چنیوٹکواڑہ میں 3 خواتین سمیت 4 جاں بحق، 20 زخمی، شیخوپورہ بھینس چک 42 میں 3 گائیں مر گئیں۔ دریائے راوی چناب میں پانی بلند، قریبی آبادیوں کو وارننگ، جڑاں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دریائے سندھ میں فلڈ الرٹ، چکوال جیلم پنڈی میں رین ایمرجنسی، پوٹھوا ریجن سے 1000 افراد ریسکیو آپریشن میں فوجی جوانوں کی بھی شرکت، 24 گھنٹے میں 72 افراد جہاں بحق، 227 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی طرف سے رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم سرکاری ادارہ ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے بارشوں سے تباہی کی، تو دوسری طرف ہمارے حکمرانوں کے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے کیا سرگرمیاں ہیں، کیا ان کے علل تللے ہیں، کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو تو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور وہ میاں نواز شریف جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، ان کی سپوتری کہتی تھی کہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا دل روتا ہے۔ اور آج کل کتنا اضافہ، ایک مرتبہ 5 روپے کا، دوسری مرتبہ 10 روپے کا، 11 روپے کا اضافہ ہو گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کتنا روئے ہوں گے، اتنا روئے ہوں گے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی قمیض تر بتر ہوگی۔ سینٹ کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کا قانون سامنے لایا جا رہا ہے، وہاں پہ بل پیش کر دیا گیا ہے اور پاس بھی ہو گیا ہے، قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا۔ حیران کن بل ہے، آپ سنیں گے تو آپ بھی ششدر رہ جائیں گے، کیا پاکستان میں ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے یا کہیں بھی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جرائم کو روکنے کے لیے تو مزید سخت قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ قوانین کو نرم کیا جا رہا ہے۔ خبر کچھ یوں ہے، ملزموں کی حوالگی، خواتین کو اغوا برہنہ کرنے والوں کو سزائے موت نہیں، عمر قید ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ہائی جیکر کو پناہ دینے والے بھی شامل، مجرم کی جائیداد ضبط جرمانے کی سزا ہوگی۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ خود دیکھیے، خود سوچئے کہ قانون کیا بنایا جا رہا ہے کہ خواتین کو جو لوگ برہنہ کرتے تھے ان کو پہلے سزائے موت دی جاتی تھی، اور بالکل یہ درست فیصلہ ہے۔ خواتین کی بے حرمتی قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ اب کیا قانون بنایا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو جو لوگ برہنہ کریں گے ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، ان کو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی۔ اسی طرح سے ہائی جیکروں کو پناہ دینے والے، کوئی انڈیا کا ہائی جیکر ہو، کوئی کلبھوشن جیسا یا کشمیر سنگھ جیسا دہشت گرد ہو، اس کو جو پناہ دے گا اس کو بھی سزائے موت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو بھی عمر قید کی سزا تک ہی محدود رکھا جائے گا۔ آخری خبر ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی، سینٹ کے چیئرمین ہیں اور 21 لاکھ روپے تنخواہ انہوں نے اپنی کروالی ہوئی ہے۔ ان کے کرپشن کے پہلے 12 مقدمات ختم ہو گئے تھے، بری کر دیا گیا تھا۔ وہ ٹڈاپ کرپشن کیس ہے، بڑے پیمانے والی کرپشن ہے، اور یہ مقدمہ 2009 میں شروع ہوا تھا، 2025 آ گیا تو اس کا فیصلہ ہونے جا رہا۔ جج صاحب کی طرف سے حیران کن قسم کے ارماز دی، انہوں نے کہا کہ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے مقدمات ختم ہوں، تو دعائیں ان کی پھر قبول ہو گئی۔ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی خاص ثبوت نہیں تھے، اس لیے میں اور پھر یوسف رضا گیلانی
کی طرف سے کیا اعتراف کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہونا تھا، لیکن جو بے گناہ ہے وہ بھی ایسے گھسیٹے جاتے رہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دینی چاہیے، بڑی دلچسپ خبر ہے. اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاپ کیسز میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزموں کو بری کرتے ہوئے مفرور ملزمان کے کیسز کو الگ کر دیا. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاپ کیسز کے فیصلے سنا دیے. عدالت نے کہا کہ شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹس میں تو رقم آئی ہی نہیں. کیس کے بعد معاف گواہ کو ملزم بنا دیا. ٹڈاپ کیسز سے مرحوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا اور یہ عدالت نے اجماع دی ہے کہ 14 سال تک مقدمات کو لٹکانا انصاف کے منافی ہے. عدالت نے کہا کہ مقدمات میں نامزد بیشتر افراد کے خلاف کوئی خاص ثبوت موجود نہیں اور بیشتر لوگ رقوم واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں. جو لوگ رقوم واپس کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کیا انہوں نے اپنے گھر سے پیسے دینے تھے؟ اربوں روپیہ. یوسف رضا گیلانی پہلے 12 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، جبکہ ٹڈاپ کیسز میں ان کے خلاف کل 26 مقدمات تھے. ان مقدمات میں ملزمان پر بوگس کمپنیاں بنا کر فریڈ سبسڈی کی مد میں 7 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا الزام تھا. اینٹی کرپشن کورٹ کے جج نے کہا کہ گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، اگر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہوتے تو ان سے نکلوا لیتے. ہم ہائی کورٹ میں موجود مقدمات کا بھی فیصلہ کریں گے. ہائی کورٹ سے درخواست کریں گے کہ ریکارڈ بھیج دیں. ان مقدمات میں تمام ملزمان کے خلاف ایک ہی جیسے ثبوت ہیں. جج نے کہا کہ ان میں سے بہت سارے ملزمان کو شیطان نے بہکایا اور یہ بہہ گئے. فردوس کو عدالت نے گواہ سے ملزم بنا دیا. آج وہ مفرور ہیں. وہ جج صاحب ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جن کو گواہ سے ملزم بنا دیا گیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور یوسف رضا گیلانی کی قسمت پر رشک کیجیے. اللہ حافظ.